ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون کا ماحول تھا، وہاں ایک پراسرار اور سنسان حویلی موجود تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور لوگ وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ ایک رات 4 دوست علی، زین، عائشہ اور سارا گاؤں کے مرکزی میدان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زین نے مذاقنہ کہا، کیا تم سب میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس حویلی میں جا سکیں؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ سب صرف کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علی نے سب کو چیلنج کیا، چلو آج رات ہم اس حویلی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں 4 دوست ٹارچ اور موبائل فون کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی ان کے قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ پرانے لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ حویلی کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن دیواروں پر لٹکے ہوئے پرانے آئینے اور دھول سے بھری اشیاء ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ عائشہ نے سرگوشی کی، یہ جگہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ اچانک ایک گونجدار آواز گونجی، جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو۔ سب کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے۔ زین نے کہا، یہ ہوا کا اثر ہو سکتا ہے، گھبراؤ مت۔ کہا تھا نا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بات مکمل کرتا، ایک سایہ دیوار پر حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ سایہ بہت بڑا تھا اور وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ سب دوست سائے کا پیچھا کرنے لگے، لیکن وہ جس کمرے میں جاتے، سایہ غائب ہو جاتا۔ آخر کار وہ ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے پاس ایک لالٹین جل رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، یہ صندوق شاید کسی راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ زین نے صندوق کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا۔ اچانک علی کے پیچھے وہی سایہ نمودار ہوا اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سایہ ان چاروں کے گرد گھومنے لگا اور ایک گونجدار آواز میں کہا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ان کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو؟ سایہ ہنسا اور بولا، میں اس حویلی کا محافظ ہوں، اور جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ 4 دوست بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دروازے بند ہو گئے۔ سایہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ عائشہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور سایہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ کسی طرح وہ حویلی کے دروازے تک پہنچے اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹے، حویلی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہی پراسرار ہنسی دوبارہ سنائی دی۔ وہ چاروں واپس گاؤں پہنچے اور کبھی اس حویلی کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ واقعہ ایک سبق تھا کہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں، جانچنے کے لیے نہیں۔